مسجد کے صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی آواز چل رہی تھی اور روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ آج وہ لمحہ تھا جس سے مابین خوفزدہ تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے کاغذ کے ساتھ بیٹھے تھے اور سامنے زارون تھا، وہی شخص جس کے نام کے ساتھ آج اس کی زندگی بندھنے والی تھی۔ مولوی صاحب نے گواہوں کے سامنے سوال کیا، زارون والد یوسف، آپ کو مابین بنت فرید کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ لمحہ بھر کو زارون نے جھکی نگاہوں سے مابین کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مابین کی روح جیسے لرز گئی، اس کے باپ کی آنکھوں میں مان تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ قبول ہے، یہ 3 لفظ اس کی تقدیر پر لکھے گئے۔ شادی کے بعد حویلی کا بڑا سا کمرہ اس کے لیے اجنبی دنیا کی طرح تھا۔ وہ کونے میں بیٹھی تھی، دل میں خوف اور آنکھوں میں اداسی۔ دروازہ کھلا تو زارون کمرے میں آیا۔ وہ ٹھہرا سا کھڑا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر دھیرے سے بولا، یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ مابین کے لب کپائے، مرضی میری تو کسی نے پوچھی ہی نہیں۔ یہ جملہ زارون کے دل کو چھیر گیا، مگر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ دن گزرتے گئے، مابین خاموش رہتی، کام کاج کرتی، مگر دل کی اداسی ختم نہ ہوتی۔ زارون اکثر اسے دیکھتا مگر کچھ کہہ نہ پاتا۔ وہ خود بھی اندر سے بدلنے لگا تھا۔ کبھی اسے لگتا یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، کبھی وہ سوچتا شاید یہی اس کا نصیب ہے۔ بارش کی ایک رات تھی، آسمان پر بجلی کڑکی تو مابین خوف سے کانپ اٹھی۔ کھڑکی قریب کڑکی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ زارون قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ یہ چھوٹے سے جملے نے مابین کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ پہلی بار ایک محافظ کے روپ میں دیکھ رہی تھی، نہ کہ ایک قید کرنے والے شخص کے۔ وقت گزرتا گیا، مابین کے لبوں پر مسکراہٹ آنے لگی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلنے لگی۔ زارون بھی اس کی خاموشی کو توڑنے لگا۔ کبھی وہ اس کی پسند پوچھتا، کبھی کھانے میں اس کے ذائقے کا خیال رکھتا۔ مابین حیران رہتی کہ یہی وہ شخص ہے جس سے وہ ڈرتی تھی اور اب اسی کے ساتھ دل کا رشتہ جڑنے لگا ہے۔ ایک شام حویلی کے صحن میں بیٹھے زارون نے پہلی بار کھل کر بات کی، مابین میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے دل کی مرضی کے بغیر ہوا، مگر نکاح صرف کاغذ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا رشتہ ہے۔ میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں، وہ ایک بیوی کا حق ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب تم مجھے دل سے قبول کرو۔ مابین کی آنکھوں میں آنکھیں بھر آئی، وہ لرزتی آواز میں بولی، میں نے چاہا نہیں تھا کہ سب یوں ہو، مگر شاید یہی میرا نصیب ہے اور نصیب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب یہ نصیب ہمارا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر آنسو کو خوشی میں بدل دوں گا۔ اس لمحے مابین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی روشنی اتری۔ وہ رشتہ جو بوجھ تھا اب محبت کا سہارا بننے لگا تھا۔ نکاح کی گواہی دینے والی وہی مسجد آج دور سے دیکھتی تو لگتا جیسے اس کے صحن میں پڑے ہوئے 3 لفظ قبول ہے صرف ایک رسم نہیں بلکہ زندگی کا سب سے خوبصورت عہد تھے۔ مابین نے پہلی بار زارون کے لفظ کو قبول کیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، لیکن دل کی گہرائیوں میں اب بھی ڈر باقی تھا۔ نکاح کا بوجھ کم ضرور ہوا تھا مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگتی اور سوچتی کہ کیا یہ سب وقتی ہے یا واقعی زارون کا دل بدل رہا ہے۔ زارون بھی بدل چکا تھا، وہ پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی ضد اور انا کبھی کبھی اسے روک دیتی۔ وہ چاہ کر بھی مابین کے سامنے اپنے جذبات کو مکمل الفاظ میں نہیں لا پاتا تھا۔ ایک دن حویلی میں خاندان کے چند رشتہ دار آئے، سب کے درمیان مابین کو پہلی بار نئے رشتے کی ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا۔ کسی نے کھانے کے پر اعتراض کیا تو کسی نے انداز پر۔ مابین نے آنسو ضبط کر کے سب برداشت کیا۔ زارون یہ سب دیکھ رہا تھا۔ محفل ختم ہوئی تو وہ سیدھا مابین کے کمرے میں گیا۔ آئندہ اگر کسی نے تم پر انگلی اٹھائی تو جواب میں خود دوں گا، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ماہین حیران رہ گئی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی کھل کر اس کا ساتھ دے گا۔ اس کے دل میں جیسے پہلی بار یہ احساس جاگا کہ یہ رشتہ واقعی اس کی پناہ بن سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ کبھی وہ باغیچے میں بیٹھ کر موسم پر بات کرتے، کبھی ایک دوسرے کی خاموشیوں کو پڑھتے، لیکن دل کی گہرائیوں میں دونوں کے درمیان ایک دیوار اب بھی موجود تھی۔ ایک رات مابین سخت بیماری میں مبتلا ہو گئی۔
وہ بستر پر بے حال پڑی تھی۔ زارون نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر تیمارداری کی، پانی پلایا، دوا دی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھا۔ جب معین نے آنکھیں کھولی تو زارون اس کے پاس جھکا ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہ پاتا۔ معین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زارون کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھی۔ وہ محض ذمہ داری نہیں بلکہ محبت تھی۔ اسی دن کے بعد ان کے درمیان خاموش دیواریں ٹوٹنے لگی۔ معین کے لبوں پر مسکراہٹ زیادہ رہنے لگی۔ زارون بھی کھل کر اس کے پسند ناپسند پوچھنے لگا، لیکن جیسی محبت کی فضا بند تھی، قسمت کوئی نہ کوئی امتحان کھڑا کر دیتی۔ زارون کے ایک پرانے دوست کی بیوی نے گھر کی عورتوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی کہ زارون نے زبردستی معین سے نکاح کیا ہے اور وہ کبھی اسے دل سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات کانوں تک پہنچی تو معین کا دل پھر ٹوٹنے لگا۔ اس نے زارون سے نظریں ملانا چھوڑ دی۔ زارون نے کئی دن تک اس کی سرد مہری برداشت کی، پھر ایک رات ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور کہا، معین تمہارے دل میں میرے لیے شک کیوں ہے؟ کیا اتنا وقت بھی کافی نہیں تھا کہ تم میرا بدلتا رویہ دیکھ سکو؟ ہاں، یہ نکاح زبردستی ہوا تھا مگر میرا دل کبھی زبردستی نہیں تھا۔ معین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن سب کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ زارون نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ سب کو جھوٹ بول سکتے ہیں مگر میری آنکھیں نہیں، ان میں دیکھو تمہیں سچ مل جائے گا۔ معین نے ہچکچاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کا دل بے اختیار یقین کرنے لگا۔ اس لمحے وہ اجنبیت جو شروع دن سے بیچ میں تھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس رات کے بعد معین اور زارون کے بیچ کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اعتماد آ گیا تھا۔ نکاح جو شروع میں بوجھ تھا اب سکون بننے لگا۔ صبح جب معین نماز پڑھ کر دعا میں ہاتھ اٹھاتی تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ میرا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ زارون بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ جو کبھی گاؤں بھر میں سخت مزاج اور مغرور مانا جاتا تھا اب گھر کے اندر نرم لہجے میں بات کرتا، معین کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا۔ ایک دن وہ دونوں حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے، نرم ہوا چل رہی تھی۔ زارون نے دھیرے سے کہا، معین تم جانتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نکاح مجھے یوں بدل دے گا۔ میں لوگوں کے سامنے طاقتور ہوں مگر تمہارے سامنے کمزور۔ معین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کمزوری نہیں، یہ دل ہے اور دل محبت کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ یہ الفاظ زارون کے دل کو چھو گئے۔ اس نے پہلی بار معین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی باہنوں میں لے لیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو۔ مگر محبت کے سفر میں سکون ہمیشہ لمبا نہیں رہتا۔ کچھ دنوں بعد ایک جھگڑا ہوا۔ گاؤں کے ایک پرانے دشمن نے حویلی کے معاملے پر زارون کو للکارا۔ زارون سخت غصے میں تھا اور کئی دن تک گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ معین اسے سمجھاتی رہی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ ایک رات زارون زخمی حالت میں گھر لوٹا۔ معین کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی، خون صاف کیا اور روتے ہوئے کہا، تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ کیا تمہیں میری فکر بالکل نہیں؟ زارون نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، میری ہر فکر تم ہی تو ہو، اگر کبھی کچھ ہوا تو تمہاری حفاظت کے لیے ہی ہوگا۔ معین نے پہلی بار شدت سے اس کے گلے لگ کر کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور اس لمحے زارون نے محسوس کیا کہ نکاح صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ ایسا رشتہ ہے جو جان سے بھی قیمتی ہے۔ ان کے درمیان محبت کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ وہ اکٹھے ہنستے کھاتے، کبھی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے۔ معین کے لبوں کی ہنسی زارون کے لیے سکون بن گئی، مگر زندگی ہمیشہ امتحان لیتی ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ زارون کو شہر جانا ہوگا۔ کاروبار اور زمین کے معاملات نمٹانے تھے۔ جدائی کا خوف معین کے دل میں گر کر گیا۔ روانگی سے پہلے زارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، میں جلد واپس آؤں گا اور یاد رکھنا یہ نکاح ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے فاصلے آ جائے، دل کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ معین نے روتے ہوئے کہا، اگر دیر ہو گئی تو؟ زارون نے اس کی پیشانی پر لپ کر کہا، میری محبت کبھی دیر نہیں کرتی۔ زارون کے شہر جاتی ہی حویلی کی دیواریں معین کو قید خانہ لگنے لگی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج کرتی، بڑوں کے سامنے مسکراہٹ سجائے رہتی، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو خاموشی اس پر حملہ آور ہو جاتی۔ رات کے وقت جب بستر پر لیٹتی تو کانوں میں اب بھی زارون کی وہی آواز گونجتی، میری محبت کبھی دیر نہیں کرتی، لیکن دن گزرتے گئے اور وہ واپس نہ آیا۔
ان پر بات کم ہوتی، صرف مختصر جملے کام زیادہ ہے، فکر مت کرو جلد آؤں گا۔ یہ مختصر گفتگو معین کے دل میں وحشت بڑھا دیتی۔ ایک شام وہ مسجد کے صحن میں گئی، وہی جگہ جہاں اس کا نکاح ہوا تھا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میرا یہ رشتہ آزمائش ہے یا انعام؟ اگر آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے، اگر انعام ہے تو مجھے جدائی سے بچا لے۔ اسی دوران زارون بھی شہر میں عجیب کشمکش میں تھا۔ دشمنوں نے اس کے کاروبار پر وار کیا، عدالت کے چکر لگنے لگے، معاملات الجھتے گئے۔ وہ ہر دن ماہین کو یاد کرتا، مگر حالات اسے باندھ کر رکھے ہوئے تھے۔ کئی راتوں تک وہ بے چین بیٹھا، اپنی جیب میں رکھا مابین کا دوپٹہ دیکھتا اور سوچتا کہ یہ دوری کب ختم ہوگی۔ مہینوں بعد جب وہ لوٹا تو حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑا رہا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ماہین سامنے کھڑی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر کمزوری لیکن نگاہوں میں شکوہ۔ ماہین نے لرزتی آواز میں کہا، کیا یہ محبت تھی یا امتحان؟ تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ زارون کے لیے الفاظ تیر بن گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، امتحان تھا، مگر میرا ہر دن تمہارے بغیر ادھورا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں نے تمہارے بغیر کیسے وقت گزارا۔ ماہین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی اور زارون نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کے آنسو ایک دوسرے کے چہرے پر گرتے رہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے جدائی کی ساری اذیت ایک ہی جبڑ میں محبت میں ڈل گئی ہو۔ اس رات دونوں نے دیر تک باتیں کی۔ ماہین نے اپنی تنہائی سنائی، زارون نے اپنی جدوجہد۔ دونوں نے ایک دوسرے کے درد کو محسوس کیا اور عہد کیا کہ اب چاہے دنیا کا کوئی بھی طوفان آ جائے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی پر پڑی تو ایسا لگا جیسے روشنی صرف ان کے دلوں میں نہیں بلکہ پورے گھر میں اتر آئی ہو۔ نکاح کے وہ 3 لفظ قبول ہے اب مکمل طور پر ایک حقیقت بن چکے تھے، ایسی حقیقت جو محبت، قربانی اور اعتماد سے مضبوط ہو چکی تھی۔ فضا ایک دم بدل چکی تھی۔ نکاح کے بعد اب دونوں کے درمیان ایک انکئی سی دوڑ بن گئی تھی۔ حویلی کے کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر صحن میں محفل کی گہما گہمی ختم ہو کر سناٹا چھا گیا تھا۔ آمنہ دل تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے شمار سوال اور لبوں پر خاموشی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی جیسے وہ باہر آ کر سب کو اپنی حالت بتا دے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ سن کر آمنہ کی سانس رک سی گئی۔ عمر جو لمحہ بھر پہلے صرف اس کا خواب تھا، اب اس کی حقیقت تھا، اس کا شعور۔ اس کے انداز میں رعب بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب یہ رشتہ صرف لفظوں تک محدود نہیں رہا، اس نے دھیرے سے کہا۔ لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے اور تمہارے خواب اب میری امانت ہے۔ آمنہ کے آنسو پلکوں پر لرز گئے، دل چاہے کچھ کہے مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ وہ آہستہ سے اس قریب آیا اور پہلی بار اپنے نرم لہجے میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ نیا سفر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سفر میں مطمئن رہو۔ کمرے میں عجیب سا سکون چھا گیا، جیسی دیواریں بھی اس لمحے کے گواہ بن گئی ہوں۔ آمنہ نے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی آس محسوس کی، جیسے وہ اجنبی نہیں رہا بلکہ اس کے دل کے قریب آتا جا رہا ہو۔ اسی لمحے بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دینے لگی۔ وہ منظر مزید رونامی اور جذباتی ہو گیا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک نیا تعلق جلم رہ رہا تھا۔ بارش کی مدھم آواز نے کمرے کے ماحول کو اور بھی پرسکون بنا دیا۔ آمنہ نے ہمت کر کے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے برسوں سے دل کے اندر بند جذبات کو کوئی راستہ مل رہا ہو۔ وہ آمنہ کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، زندگی کی اس نئے موڑ پر شاید ہمارے پاس بہت سے سوال ہوں گے، مگر جواب وقت دے گا۔ آمنہ کی پلکیں لرزی، وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں تک پہنچتے پہنچتے رک جاتے۔ وہ لمحہ ایک عجیب کشمکش سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار ہاتھ بڑھا کر آمنہ کی انگلیوں کو تھاما۔ اس لمس میں نہ سختی تھی نہ غرور، بلکہ عجیب سا سکون اور تحفظ چھپا ہوا تھا۔ آمنہ کی سانسیں بے قابو ہوئی مگر دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نرمی بھی اترنے لگی۔ رات یوں ہی خاموشی اور ہلکی ہلکی بارش کے سنگ گزر گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدل لی۔ وہ جاگ رہا تھا اور گہری سوچوں میں کھویا اسے دیکھ رہا تھا۔ آمنہ شرما کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہو گئی،
تمہیں نیند نہیں آئی؟ آمنہ نے مدب آواز میں پوچھا۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا، نیند آئی تھی مگر دل چاہ رہا تھا وقت تھم جائے۔ یہ سن کر آمنہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ جسے کسی خواب سے نکل کر حقیقت میں ڈل گیا ہو۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حویلی کی پرانی روایت کے مطابق نئی دلہن کو سب سے پہلے بزرگوں کے کمرے میں لے جایا جانا تھا۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی مگر اس نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے اور پہلی بار سب کے سامنے ایک نئے رشتے کے طور پر قدم بڑھایا۔ حویلی کے ہر فرد کی نظریں ان پر تھی مگر ان سب نگاہوں میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ان دونوں کے بیچ کی خاموشی اور نرمی تھی۔ حویلی کے دن اب ایک نئے رنگ میں ڈلنے لگے تھے۔ آمنہ کے لیے سب کچھ نیا تھا مگر سب سے زیادہ نیا وہ احساس تھا جو اس کے دل میں پہلی بار جگہ بنا رہا تھا۔ شروع میں وہ شرمیلی اور چپ سی رہتی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا اعتماد بڑھنے لگا۔ ایک دن شام کے وقت وہ حویلی کے بڑے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ گلی ہوئی تھی۔ وہ گہرے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل بے اختیار کام گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا۔ اکیلی کیوں گھوم رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آمنہ نے نظریں جھکا لی۔ بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، دل کو عادت ڈالنی ہوگی۔ اب یہ جگہ تمہارا گھر ہے اور جہاں میں ہوں ہاں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر آمنہ کے دل میں ایک انجانی لہر دوڑ گئی۔ اس کے انداز میں وہی سختی تھی مگر لفظوں میں ایک عجیب سا نرم سایہ چھپا تھا۔ اسی لمحے بجلی چمکی اور تیز بارش برسنے لگی۔ آمنہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں لان کے درمیان بارش میں بھیگنے لگے۔ آمنہ نے پہلی بار ہنستے ہوئے کہا، چلے اندر چلے، سب دیکھ لیں گے۔ وہ مسکرا دیا، ڈرو مت، کبھی کبھی لمحے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر جینے چاہیے۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر گر رہی تھی۔ آمنہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل کی دیواریں ٹوٹ رہی ہے۔ وہ لمحہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا جہاں خوف کی جگہ ایک انوکھی قربت آ رہی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کے دل میں پہلی بار وہ منظر گھوم رہا تھا۔ بارش، اس کا رات، آمنہ اور وہ پہلی بار کھل کر مسکرانا۔ آمنہ کے لبوں پر انجان سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن اس نے سوچا کہ شاید یہ سب ایک لمحے کا اثر تھا مگر جب ناشتے کے وقت سب خاندان والے بیٹھے تھے اس نے چپکے سے آمنہ کو دیکھا اور آمنہ نے پہلی بار نظریں چرا کر مسکرایا۔ وہ لمحہ چھوٹا ضرور تھا مگر دونوں کے دلوں کے بیچ فاصلہ مزید کم کر گیا۔ رات کے پرسکون لمحے تھے۔ حویلی کے باقی لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور صحن میں خاموشی گہری ہونے لگی تھی۔ آمنہ بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی کی نرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے مڑنے سے پہلے ہی اس کی آواز سنائی دی، چاند کو دیکھنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ آمنہ نے چون کر نظریں جھکا لی۔ بس اچھا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں اور انسان بھی کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آمنہ نے سر جھکا کر دل ہی دل میں اس جملے کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے مگر اس بار یہ نمی کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سی تسلی کی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو اپنے دل کی بات مجھے بتا سکتی ہو۔ آمنہ کے ہونٹ کانپے، دل چاہا سب کہہ دے مگر الفاظ لبوں تک نہ پہنچ سکے۔ صرف اتنا کہہ پائی، میں ابھی ہمت نہیں کر پا رہی۔ وہ سنجیدگی سے مسکرایا، کوئی بات نہیں، وقت خود سب بدل دیتا ہے۔ چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی پراثر لگ رہا تھا۔ آمنہ نے دل میں پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ صرف سخت اور مغرور نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ بھی ہے جسے وقت کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح آمنہ کو حیرت کا جھٹکا لگا جب حویلی کی ملازمہ نے بتایا کہ وہ خود باورچی خانے میں گیا تھا اور آمنہ کے لیے چائے بنوائی تھی۔ یہ بات چھوٹی سی تھی مگر آمنہ کے دل کو گہری چاپ دے گئی۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان فاصلے گلنے لگے۔ کبھی حسین میں بیٹے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، کبھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے۔ یہ سب آمنہ کے لیے نیا اور خواب جیسا تھا لیکن اسی سکون کے درمیان حویلی کی فضاؤں میں ایک انجانا سا بوجھ بھی محسوس ہونے لگا۔ وہ چاند ہر وقت آمنہ کو پرکھتی رہتی جیسے اس رشتے کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔
حویلی کی زندگی میں کئی دن گزر گئے۔ آمنہ اور اس کے درمیان فاصلے اب تقریباً مٹ چکے تھے۔ جہاں پہلے خاموشی تھی اب وہاں باتوں کی لڑی تھی۔ جہاں پہلے جھجک تھی اب وہاں ایک عجیب سا اعتماد جنم لینے لگا تھا۔ آمنہ اکثر اپنے دل میں سوچتی کہ اگر یہ نکاح محض ایک ذمہ داری تھا تو پھر اس میں اتنی نرمی اور احساس کہاں سے آ گیا۔ ایک شام وہ دونوں حویلی کے پرانے باغ میں بیٹھے تھے۔ شام کی ہلکی ہوا اور ڈوبتے سورج کا منظر ماحول کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ آمنہ نے ہمت کر کے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے، جیسے میں آنکھ کھولوں اور سب ختم ہو جائے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سنجیدہ ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور یہ حقیقت صرف میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ اب چاہ کر بھی ہم اس دوڑ کو توڑ کر نہیں سکتے۔ آمنہ نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی بات کو قبول کیا۔ اس کے دل میں پہلی بار سکون نے مکمل گھر بنایا۔ لیکن سکون ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتا۔ حویلی کی کچھ آنکھیں ابھی بھی ان کے رشتے پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ایک رات حویلی کی ایک پرانی عورت نے آمنہ کو تنہا رو کر کہا، یہ سب خوشیاں وقتی ہے، اس حویلی کی دیواریں کئی خواب نکل چکی ہے، احتیاط سے رہنا۔ یہ سن کر آمنہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے اسے ذکر کیا اور مسکرا کر بولا، ڈرو مت، چاہے دنیا ہمارے خلاف ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس جملے نے آمنہ کے دل کی ساری بے چینیاں مٹا دی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک نیا وعدہ بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹی چھوٹی قربتیں بڑھتی یادوں میں ڈلنے لگی۔ کبھی بارش میں بھیگنا، کبھی چاندنی راتوں میں ساتھ چلنا، کبھی حویلی کے کونے میں ہنسی چھپانا۔ یہ سب لمحے آمنہ کے لیے وہ خزانہ بن گئے جنہیں وہ اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن حویلی میں سب کو جمع کر کے اس نے صاف اور بلند لہجے میں کہا، یہ نکاح صرف کاغذی رشتہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، میرا اعتماد ہے۔ آمنہ میری زندگی ہے اور رہے گی۔ جو کوئی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ میرے خلاف ہوگا۔ سب حیران رہ گئے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسو میں کمزوری نہیں بلکہ فخر جھلک رہا تھا۔ وہ لمحہ ان کے رشتے کی جیت تھی۔ آمنہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور دل میں سوچا، شاید یہی محبت ہے، جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے اور صرف ایک دوسرے پر یقین باقی رہتا ہے۔ یوں یہ نکاح جو ایک ذمہ داری کے طور پر شروع ہوا تھا، ایک مکمل عشق میں بدل گیا۔ وہ عشق جو نہ صرف دلوں کو بلکہ پوری حویلی کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔